میرے پاس چوائس ہوتی تو میں واقعی نہ لگتا. انہوں نے انکنڈیشنل کہا تھا کہ ساتھ مل کے چلتے ہیں. یہی سنتے آئے ہیں کہ سیاست میں آپ عزت کے لیے آتے ہیں. پاکستان کی کرائسس دیکھتے آ رہے ہیں. نوجوان بچوں کی لاشیں پڑی, نہ کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے, نہ کسی زیادتی کی توقع کرتے ہیں. الفاظ بندی بھی ہو آپ پہ. سمیر پہ کمپرومائز فیوریٹ ایکسس دیکھا اور مادھوری تھی. گیٹ ڈسکارڈیڈ. والد صاحب کو اور میرے دادا مرحوم کا, ان کا ایک اپنے مرشد کے ساتھ پورا عقیدت بھرپور تھی, ہر چیز سے بالا تر ہو کے. جسے آپ اپنا مرشد استاد مانتے ہیں تو وہ پھر آپ اسی کے ہو کے رہ جاتے ہیں. اور ہم نے پھر اس کے ثمرات دیکھے. ہمارے گھر کو اگر میرے خیال کے اندر ہمیں جو رب تعالیٰ نے خصوصی ایک عزت دی ہے, ہم سب بھائیوں کو عزت دی ہے. ہماری اتنی بساط, ہماری مالی بساط, ہماری زمین کی ہماری اہلیت اس کے اندر نہیں تھی. اس کے اندر زیادہ ہمارے بزرگوں کی دعائیں اور ان کا جو اپنے مرشد کے ساتھ ایک روحانی رشتہ تھا اس کی وجہ سے. اور اس روحانیت کے اندر میرا اپنا بھی ذاتی بلیف ہے کہ خدا کے جو نیک بندے ہیں, جو دنیا چھوڑ کے خدا کے ہو جاتے ہیں, خدا پھر ان کو اپنے خاص مقام دیتا ہے. تو اس حوالے سے ہماری سیال شریف کے ساتھ, اس کے عقیدے کے ساتھ وہ ہمیں میراث بھی ہے, اور میں نے ذاتی تجربے کے اندر بھی اس سے بہت مستفید ہوں. خواجہ قمر الدین رحمۃ اللہ علیہ, ان کے ساتھ تو آپ بچپن میں شاید وہ میری بیعت انہیں کے ساتھ. اچھا, لیکن ان وقت آپ بہت چھوٹے تھے, لیکن ہمیں بچپن کے اندر بھی نہایت شفقت دیتے تھے, نہایت پیار دیتے تھے. اور اتنی درویشی, اتنی سادگی, اتنا بڑا آدمی ہو کہ درگاہ کے سجانشین, وہ جو درویشی ان کے اندر دیکھی تھی اور جو پیار ان کے اندر ملتا تھا, ہمیں وہ ون اوور کرتے تھے. اور زیادہ وقت آپ کا حمید الدین صاحب کے ساتھ کی طبیعت اور ان میں بڑا فرق تھا, لیکن انہوں نے بھی ارباز شریف کے بعد مریدین کی بڑی وسعت اس میں ہوئی. ہموکا ولیج یہاں سے کچھ فاصلے پر ہے, اور آپ نے ولیج کو چھوڑ کے یہ تھل کاٹیج تعمیر کیا, اس کی کیا وجہ تھا؟ جی سب, ایک تو میں ادھر جیسے گاؤں کے اندر والدین کا گھر تھا, تو ایک حویلی تھی, تو ماشاءاللہ ابھی ہم 5 بھائیوں کے اندر تھی. تو وہ سب سے چھوٹے بھائی جیسے ہوتا ہے والدین کے گھر, وہ سیف کے حصے میں آیا. تو اس کے بعد میرے پاس چوائس تھی کہ میں ادھر ہی حویلی بناتا. تو پھر میں نے سوچا کہ رب نے ہمیں یہ سہولت اوپننس ادھر دی ہوئی ہے, وہ اگر چک شہزاد نہ صحیح, بیدیا روڈ نہ صحیح, تو ہمارا یہ والا چک شہزاد ہے. تو یہاں میں چاہتا تھا کہ بچوں کے لیے کھلی, اس کے اندر وہ حویلی والی تنگی نہ ہو, اوپن ہو, تو بچے بھی اس مٹی کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکیں, منسلک ہو سکیں. اور یہ میرے لیے ممکن تب ہوا جب ایک قدرت کے ایک آزمائش مجھے صحت والی آئی. اس حوالے سے مجھے 2013 کا الیکشن مس کرنا پڑا. سو جو میں نے الیکشن کے لیے فنڈنگ کی ہوئی تھی, تو وہ میں نے ایک چھوٹا سا اپنا یہاں پہ ایک رہائش کر کے ادھر آ گیا. لیکن مہربانی سے کھلی آب و ہوا انجوائے کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں سن 90 سے پہلے کا جو گھر کی ذمہ داری اس میں کاشتکاری کی, وہ پہلے بھائی غلام احمد صاحب کرتے تھے, تو انہوں نے مجھے دے دی. تو ادھر سے پھر بیٹھ کے فیلڈ کے اندر ساتھ میں نے اپنی کاشتکاری جو ہے اس کو بھی زیادہ توجہ دے سکتا تھا, ٹائم دے سکتا تھا. اس کا آرکیٹیکچر جو ہے, یہ کیا آپ کا اپنا مائنڈ سیٹ تھا, یا بچوں کی انپٹ آئی, یا آپ کی اہلیہ محترمہ کیا کوئی ویژن تھا اس کو خاص ایک رنگ دینا, ایک دیہاتی اور ایک کچا, جیسے سرینا ہوٹل کوئٹہ ہے اس کا بھی ایک لک اس طرح؟ اس کی سب سے خوبصورتی ہے کہ اس کے اندر ہم سب فیملی نے انپٹ ہر نے اپنی دی ہے. اور سب سے پہلے میں نے سٹارٹ ہوا تھا کہ جو ادھر گوداموں کے اندر جو پرانی چیزیں, لکڑی, دروازے, کباڑ پڑے ہوئے تھے, تو اس کو میں نے یوٹیلائز کرنے کی کوشش کی. ریسائکلنگ. ہاں جی. سو ایک چیز سے دوسری, دوسری سے تیسری, آہستہ آہستہ کر کے, تو اٹ ٹرنڈ آؤٹ نائس. اور یہ بھی باقی موسم کے لحاظ سے بھی ماشاءاللہ ٹھنڈا ہے. اور اسی طرح کھلے, جس طرح ہمارے تھل کے بھان ڈیرے کہتے ہیں, ادھر دیکھیں آپ, کوئی چار دیواری ہے, کوئی ایسا نہیں ہے. یہ بھی ہم ادھر خوشاب میں
خوش قسمت ہیں کہ اس ماحول میں بیٹھ سکتے ہیں. آپ یہ چیز سینٹرل پنجاب میں نہیں کر سکتے، وہاں آپ کو 10-10 فٹ کی دیواریں اور وہ کرنی پڑتی ہیں. تو ادھر اپنا وسیب ہے، اپنے بھائی ہیں، نہ کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، نہ کسی زیادتی کی توقع کرتے ہیں. تو اس میں امن سکون سے یہ گزر رہے. اور اگر شاید 2013 کا الیکشن لڑ جاتا تو میرے خیال کے اندر یہ گھر مجھے نصیب نہ ہوتا، میں نہ بنتا، پرانی حویلی میں ہی ہوتے. ادھر ہی ہوتی تھی. آپ کا اکلوتا صاحبزادہ ملک طلال ٹیوانا ابھی تو نوعمر ہے، کیا وہ سیاست میں آنا چاہتا ہے یا آپ کی خواہش اس کو سیاست میں لانے کی ہے؟ نہیں، میری خواہش بھی نہیں ہے جی. میں تو خود آپ کو عرض کی تھی کہ میں خود اس میں نہیں آنا چاہتا تھا. سیاست کے اندر جس وقت ایک دفعہ آپ کو سیاست کا چھاپا لگ گیا، آپ پھر کسی پروفیشن، کسی کام کے اس کے اندر نہیں رہتے، گیٹ ڈسکارڈڈ. اور ابھی سیاست کے اندر اتنی تیزی سے تبدیلی آ چکی ہے وتھ سوشل میڈیا، وتھ ینگسٹرز، اور اتنی انٹالرنس ہے، عدم برداشت ہے کہ آپ اس کے اندر جو ہمارے سیاست کی بزرگوں نے پاکستان کے اندر اگر ان کی دیکھیں تو سیاست ہوتی ہے یو اگری ٹو ڈس ایگری. آپ اسے ذاتی مسئلہ نہیں بنا لیتے تھے. اور میں خوشاب کے آپ کو عرض کر رہا تھا، ہماری تو ایک روایت تھی کہ ہماری اس کے اندر ٹالرنس ہے، لیکن ابھی کسی بڑے چھوٹے کی تمیز یا وہ نہیں ہے. اتنی آپ کو معلومات بھی نہیں ہوتی اور آپ فتویٰ دے کے ایک بندے کو 2 منٹ میں کافر بنا دیتے ہیں، غدار بنا دیتے ہیں. کوئی کسی کی تکلیف اور کیفیت سمجھنے کی پوزیشن بھی نہیں چاہتا. تو میں تو اس کے لیے دعا گو ہوں کہ وہ کسی اپنی پروفیشنل لائف میں جائے، نوکری کرے اور اپنی زندگی کو اس میں آسودہ کر سکے. اس میں بہت سارے ہمارے ملک کے اندر ڈیٹیریشن ہے، اور سیاست کا زوال جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں ہے. آپ اپنے نہ ضمیر کے اوپر چل سکتے ہیں، نہ کہہ سکتے ہیں. جب آپ کے الفاظ بندی بھی ہو، آپ پہ ضمیر پہ کمپرومائز ہو، تو پھر کس بات کی آپ نے عوامی خدمت کرنی؟ جی بھائی صاحب، ہمارے ناظرین ان کو انتظار ہوگا اس سوال کا. یقیناً ایک ڈیلیکیٹ، ایک سینسیٹیو کویسچن ہوگا، کیونکہ آپ کو چند ہی سال پہلے آپ کو ضلع کا سلطان کہا جاتا تھا. تحریک انصاف اور عمران خان ذاتی طور پہ آپ کو بہت عزت دیتے تھے. آپ کی طبیعت، صحت کا ایک مسئلہ اپنی جگہ پہ، لیکن کیسا لگا جب حالات کی وجہ سے آپ نے جس طرح جو بھی آپ جسٹیفائی جیسے بھی کرنا چاہیں، کیسا لگا؟ کیا فیلنگس ہیں آپ کی؟ نہیں جی، دیکھیں، ایک عمران خان کو، تحریک انصاف کو، جو واحد پارٹی تھی جس کو میں نے خود اپنے دل سے اپنایا تھا. بہت کمپرومائز تو کی کہ ہم انڈیپینڈنٹ جیت کے آپ کو گورنمنٹ کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، اور اس کے اندر مجھے کوئی اپنے گروپ کی ایڈرس کی بھی بھرپور حمایت نہیں تھی، لیکن میرے فیصلے کے ساتھ پھر وہ انہوں نے تائید کی. میں نے اپنے سیاسی گروپ، ملک صاحب کے گروپ کی ایون شناخت ختم کر کے پارٹی کے اندر اپنے نوجوان کو اور خود اس کے اندر کمپلیٹ رنگا گیا. اور ابھی میری ساری انویسٹمنٹ اسی کے ساتھ تھی جی. لیکن حالات کو شاید کوئی پولیٹکس بڑا سرپرائز دیتی ہے، تو اس میں آ کے میرے لیے بڑا مشکل فیصلہ تھا، اور اس میں مجھے مسلط کے یہ فیصلہ کرنا پڑا. میری اپنی صحت اور یہ آزمائش جو ہے، نہ میں خود اس طریقے کا بیئر کر سکتا تھا. ہم تو یہی سنتے آئے ہیں کہ سیاست میں آپ عزت کے لیے آتے ہیں. آپ سسٹم جہاں کسی کو تنگ کر رہا ہو، تھندار پٹواری، وہاں آپ اس کو، اپنے دوست کو بھی، اپنے ورکر کو بھی، اپنی عوام کو بھی تحفظ دیتے ہیں. لیکن موجودہ حالات کے اندر تو سارا کا سارا نظام ننگا ہو چکا ہے. تو اس میں میرے لیے بڑا کٹن فیصلہ تھا. اللہ کرے کہ ملک ٹھیک ڈگر پہ چل سکے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 2018 میں آپ کے الیکشن میں حصہ لینا، جب آپ کی صحت کی پوزیشن بھی اچھی نہیں تھی، جب آپ کو کمپرومائزز بھی کرنے پڑے، جب آپ کو اپنی ایک پارٹی جس میں آپ کا بڑا احترام تھا وہ بھی چھوڑنا پڑی، کیا الیکشن لڑنے کا فیصلہ، وہ بھی صوبائی نشست پہ، کیا سمجھتے ہیں درست فیصلہ تھا؟ جی، اس وقت دوستوں کی رائے یہی تھی کہ الیکشن میں حصہ لینا ہے. ہماری کوشش تھی کہ آزاد حیثیت سے لڑ سکیں.
لیکن وہ چوائس نہیں تھی. سیکنڈ میں جس وقت ملک گلزار خان کے ساتھ میرا الائنس ہوا، ملک گلزار کی جو اپنی برادری کی یونین کونسلیں تھیں، ملک گلزار نے میرے سے یہ ڈیمانڈ نہیں کیا تھا کہ انہوں نے نیشنل پہ لڑنا ہے یا صوبے پہ لڑنا ہے. انہوں نے انکنڈیشنل کہا تھا کہ ساتھ مل کے چلتے ہیں. لیکن میرے لیے یہ ایک پولیٹیکل سیاسی ان کے لیے دھوکہ ہوتا کہ میں ان کو صوبے پہ لے آتا جہاں ان کا اپنا ووٹ بینک جو ہے برادری کا، آدھی کوٹ یونین کونسل اور رنگپور، وہ اس حلقے میں ہی نہیں تھی. اس کے لیے جس وقت آپ دوستوں کے ساتھ، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. میں ضلع ناظم رہ کے 2015 کے اندر میں نے یونین کا الیکشن لڑا. تو سیاست کے اندر کوئی عہدہ بڑا چھوٹا یہ اس پہ نہیں ہوتا. آپ نے اسٹرگل کرنی ہوتی ہے کہاں آپ کام کر سکتے ہیں، عوام کی خدمت کر سکتے ہیں. تو الیکشن نہ لڑنے کی چوائس نہیں تھی، لیکن سیانوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ الیکشن لڑنے کا نہیں ہے، یہ الیکشن اس سے بچ جائیں تو بہتر ہے. میرے پاس چوائس ہوتی تو میں واقعی نہ لڑتا. ہم گفتگو کے آخری حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہمارے دیکھنے والوں کو یقیناً دلچسپی ہوگی کچھ چھوٹے چھوٹے سوالات. زندگی میں کب بہت خوشی ہوئی؟ نہیں جی، میں انجوائے کرتا ہوں. آئی ڈونٹ ویٹ فار کہ کوئی بڑی چیز خوشی میں انتظار ہو. آپ کی جو روزانہ کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں، وہ آپ ان کو اپریشیٹ کریں تو زندگی گزرتی ہے. تو بہت ساری رب تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، بہت ساری مہربانیاں ہیں. اولاد کی نعمت ہے، دنیاوی کامیابیوں کی نعمت ہے. تو ہر کے اندر بھرپور اس میں خوشی ہوئی، اپریشیٹ کیا، اس کا شکر ادا. زندگی کا انتہائی تکلیف دہ مرحلہ کون سا تھا سب سے زیادہ؟ ویسے تو وہ برسوں میرے لیے اس پہ وہ لمحات ڈیفیکلٹ تھے. جس وقت میرے خدا بخش کا بیٹا محمد علی، ایک ہی ان کا بیٹا تھا، اس کا یہاں چھیچا کے اوپر ایکسیڈنٹ ہوا، اور اس وقت ہمارے ناظم کے الیکشن تھے. تو میں جور آباد میں بیٹھا تھا، مجھے بتایا گیا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا. میں موقع پر پہنچا تو وہ تھا اس کے ساتھ دادی سے کزن تھا. تو ان کی نوجوان بچوں کی لاشیں پڑی تھی. اس سے جو زیادہ مشکل تھا کہ مجھے اقسی مولا کے اندر میرے خدا بخش کیمپین میں تھے. ان کو بلانا مشکل ہوگا، ان کو بلانا اور بتانا مشکل ہوگا. شکار کے ساتھ آپ کی دلچسپی، گھوڑ سواری کے ساتھ آپ کی دلچسپی، آپ کے شوق گھوڑ سواری کا، نیزہ بازی کا، وہ سب کو معلوم ہے. اسپورٹس میں آپ ایچیسن کالج کی بات کرتے رہے. فنون لطیفہ جس میں فلم ہے، موسیقی ہے، اس حوالے سے چھوٹے چھوٹے سوالات. کوئی یادگار مووی جو آپ نے دیکھی ہو، جو آپ کو یاد ہو، اچھی لگی ہو؟ میں موویز بہت انجوائے کرتا ہوں، اور بڑی توجہ سے. جیسے ہوتا ہے کہ ایسے پاسنگ ٹائم کے لیے نہیں ہے، مووی کے اندر آئی گیٹ انوالوڈ. پورا ساؤنڈ، ماحول اس کے اندر، وہ انجوائے. آئی ڈونٹ گیٹ یعنی اس پہ ڈسٹرب کے. تو بہت ساری موویز ہیں، بہت ساری انجوائے کی ہے. اس کے اندر اتنی میں فکشن والی نہیں. اس کے اندر گاڈ فادر از ون آف مائی فیوریٹ. پھر ایک مووی بنی تھی پیپیوں، تو وہ اس میں جیل بریک کی ایک تھی کہانی، وہ میں نے کتاب بھی پڑھی ہوئی تھی، وہ بڑی انجوائے کرتے ہیں. سو آل دا موویز آئی انجوائے. انگلش، اردو کے اندر، اردو کی کم ہوتی ہیں لیکن انڈین سرٹن موویز ہیں انڈین کی. تو وہ فیوریٹ ایکٹر نام بتا سکتے ہیں؟ اس طرح بہت سارے ہیں، لیکن ایک دو ایکٹریسز. ابھی میں اس کا نام بھول بیٹھا ہوں. جو ہمارا گاڈ فادر کا ہیرو تھا، واز اے ویری فیمس ایکٹریس، نام مجھے اتر گیا اس کی. انجوائے دا مووی. موسیقی کے ساتھ کتنی دلچسپ؟ موسیقی تو میں لازمی، میں ٹریول کے اندر سنتا ہوں، رات کو سنتا ہوں، اکیلے کے اندر وہ کمپنی دیتی ہے، اور نہایت انجوائے کرتا ہوں. کس انگلش اس کے ساتھ جیز ہے، اس کے ساتھ
غزل ہے بہت انجوائے کرتا ہوں، تو اس موڈ کے مطابق پنجابی کے فوکس ہیں وہ بڑے انجوائے کرتا ہوں. فیوریٹ سنگر؟ مہدی حسن غزل کا تو اس کا من انڈین سنگرس میں سے وہ انڈین میں یعنی وہ پرانے کشور وغیرہ کے گانے جو ہیں مکیش ہے ان کے انجوائے کرتے ہیں. فیوریٹ ایکٹریسز پاکستان سے، انڈیا سے ہماری یا ہالی ووڈ پرانی سے؟ جوانی کی تو فیوریٹ ایکٹریس ریکھا اور مادھوری تھی. اور ریکھا کا اس میں امراؤ جان والا رول، اور مادھوری کی تو اس کی موویز کافی انجوائے کی ہیں. اور ہالی ووڈ کی ایکٹریس کوئی؟ اس بات کافی الزبتھ ٹیلر تو آپ سے پہلے اس کے اندر جولی بھی زندہ ہوئی ہیں اس کے اندر، لیکن ایسا کسی کی اس کی ایکٹنگ سے اس طرح. ملک صاحب، سوشل میڈیا میں نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں انقلابی تبدیلیاں رونما کر دی ہیں. ہر جگہ پہ دنیا کی اسٹیبلشمنٹ ہار رہی ہے، دنیا بدل رہی ہے، اس کی خامیاں بھی بہت ہیں. پاکستان کی جو بھی سچویشن، آپ ایک سنجیدہ اور فہمیدہ اور وزڈم سے بھرپور شخصیت ہیں، کہاں دیکھتے ہیں سیکیورٹی چیلنجز اپنی جگہ پہ، اکانومی اپنی جگہ پہ، پولیٹیکل کرائسس اپنی جگہ پہ، اگلے 5 سال میں پاکستان کو کہاں دیکھتے ہیں؟ صاحب ہم نے جب سے بچپن سے دیکھے ہم پاکستان کی کرائسس دیکھتے آ رہے ہیں. ایک یہ ریئلٹی ہے کہ یہ سیکیورٹی سٹیٹ ہے، جب تک ہمارا کشمیر کے ساتھ معاملہ سیٹل نہیں ہونا، جس وقت وہ آپ اسٹیبلش کر لیتے ہیں تو پھر جس طرح کی جمہوریت اصولی ہونی چاہیے وہ والی جمہوریت یہاں ہوتی نہیں ہے، اور اس کو شاید پنپنے ہی نہیں دیا جاتا. ان حالات کے ساتھ ابھی جو آپ نے چیلنجز کیے ہیں اس وقت میں واقعی اس میں ملکی حالات بڑا تکلیف دہ اور تشویش کن ہیں، اور بہت سارے گیم چینجرز آ گئے ہیں. جو انسرجنسی ہو رہی ہے یہ 80-70 کی دہائی کی نہیں ہے. آج کے اندر 5th جنریشن کا وارڈ فیئر ہے. ایک آپ کا بیانیہ بنانے کی بات ہے، نیریٹو آپ کا سیل کرتا ہے. ہمارا مخالف ملک اس وقت ہمارے سے معاشی طور پہ کئی گنا ابھی طاقتور ہو چکے ہیں. 80 کی دہائی کے اندر، 90 کے اندر ہم نے اس کو ناک میں دم کیا ہوا تھا. آج وہ ہمارے ساتھ اسکور سیٹل کر رہے. تو جس طرح کی ابھی حالات ہیں اس کے اندر اللہ کرے the same element should prevail. شدت سے، زور سے کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. ہم نے اپنے نوجوان کو، اپنے جو ڈسکریڈٹڈ ایلیمنٹس ہیں ان کو ریپروچمنٹ کی ضرورت ہے. وہ اس کو پاکستان کو آگے لے جا سکتا ہے، لیکن تشویش کن ہے. میں منہ سے اللہ کرے میں اس معاملے کے اندر غلط ہوں، لیکن ابھی مجھے کسی مثبت ڈائریکشن کے اندر حالات ٹھیک ہے، ہم اس سے بچ گئے ہیں کہ جی ڈیفالٹ کر جانا ہے، دوسرا کر جانا ہے، لیکن ہر مہینے سے قرضوں کے ساتھ ملک چلانا یہ بھی حل نہیں ہے. ہم نے اس پہ نکالنا ہے. کوئی اللہ مہربانی کر دے اور بریک تھرو نکل آئے، لیکن اس وقت کسی خوش فہمی کے اندر کم از کم میں تو نہیں ہوں. جی ملک صاحب، آپ کا انالیسز ہمارے ناظرین یقیناً سن رہے ہوں گے. آج کی اس طویل گفتگو میں بہت وقت لیا آپ کی صحت، تو 2010 سے غالباً آپ کی پرابلم ڈائگنوز ہوئی اور آج تک بڑا چیلنج ہے، آپ بڑی دلیری سے فیس کر رہے ہیں. سیاست جیسے پہلے آپ کہہ رہے تھے بڑی بے رحم ایک فیلڈ ہے کہ لوگ ایک انسان کو کھڑا دیکھ کر، فوٹو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ٹھاک ہے. اس کی بیماری کو بھی بعض اوقات مخالف جو ہے وہ کرٹیسائز کرتا ہے یا اس کو ایک فیک سمجھتا ہے. کیا بتانا چاہیں گے؟ ظاہر ہے یہ انتہائی پرسنل ہے، لیکن ہمارے وساطت سے ہماری اس ریکارڈنگ جو آپ کے سامنے ہے، کیا بتانا چاہیں گے آپ کی اپنی ہیلتھ کے حوالے سے؟ جی ایک اس کو چھپائے سے چھپتی نہیں ہے، ایک حقیقت ہے. بہت سارا وقت تو میں نے شروع میں 2-3 سال اس وقت ایک تکلیف تھی، اس کو پردے میں رکھا کہ اس سے دوسروں کو دکھ نہ ہو. رب تعالیٰ مہربانی کرتا رہے جی. جو دن اچھا گزر جاتا ہے اس کا شکر گزار ہوں، بغیر محتاجی کے، بغیر تکلیف کے. لیکن 3 ماہ بعد میرا چیک اپ ہوتا ہے
اور 3 ماہ بعد آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ ابھی بم پھٹے گا، ابھی کیسا پھٹے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ایک سانس اس کی امانت ہے۔ میری کوشش ہے، میری جدوجہد ہے کہ جب تک اس نے مجھے توفیق دی ہوئی ہے تو اس کے اندر میں جتنا اپنی زندگی بھرپور جی سکوں تو اس انداز کی کروں۔ اس کو میں اپنے ذہن کے اوپر اس کو حاوی نہیں ہونے دینا چاہتا۔ رب کی طرف سے تقریر ہے، رب بھی مجھے طاقت دے رہا ہے اس کو فیس کرنے کی، اور اس سے ہمیشہ اس کی کرم کی امید رہی ہے اور رہے گی۔ مجھے معلوم ہے کہ دعائیں آپ کے لیے ایک پورا پاور ہاؤس ہے، کس کو کریڈٹ دیں گے؟ بالکل، میں میرے ایون ڈاکٹر میرے ریزلٹس اور میری عادت کا وہ حیران ہوتے، تو اس کے اندر میرے جو ایسی جگہ پہ جاتا ہوں، ایسے بزرگ، ایسی مائیں حلقے کے اندر دعائیں دیتی ہیں، میسج دیتے ہیں ریگولر، اس کے لیے بغیر کسی کام چیز کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ میری یہ کاوش تھوڑی سی جو ہے اپنے دوستوں کے، عوام کے، کچھ جہاں پہ سسٹم ڈیلیور نہیں کرتا وہاں فیسیلیٹیٹ ان کو کر سکوں، ان کے لیے آسانی پیدا کر سکوں۔ ان لوگوں کی دعائیں جس کے آسرے پہ میں چل رہا ہوں۔ فیملی میں دعائیں سب سے زیادہ سبھی کرتے ہوں گے یقیناً؟ سبھی ہیں جی، مجھے میرے لیے تو اس میں نہیں کر سکتا۔ سب خاندان جو ہے بھرپور طریقے سے اپنے بچے سے لے کے بڑے تک اس میں ہمیشہ دعا گو ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ سے سابق ضلع ناظم، سابق MNA ضلع خوشاب کی معروف سیاسی شخصیت جناب احسان اللہ ٹیوانہ صاحب۔ طبیعت کی خرابی اور موسم بھی چونکہ گرم ہے، انہوں نے ہمیں بہت وقت دیا، میں دل کی گہرائیوں سے ان کا مشکور ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ ان کی گفتگو، ان کا بولا ہوا ایک جملہ آپ کے لیے دلچسپی، ہر مکتبہ فکر اور ہر عمر کے بڑے چھوٹوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔